بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے متعلق جو ہمیں احادیث بیان فرمائی گئی ہے، اس میں ابن ماجہ 4086 میں یہ روایت درج ہے کہ مہدی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ اسی طرح ابن ماجہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی میرے گھر والوں میں سے ہوں گے جن کی اصلاح اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رات میں فرما دے گا۔ ترمذی 47 جلد نمبر 2 میں یہ روایت درج ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں یہ خبر دی ہے کہ قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا میں کفر پھیل جائے گا، زمین ظلم اور سرکشی سے بھر جائے گی، اسلام صرف مکہ اور مدینے کی طرف سمٹ جائے گا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، ان کی حکومت تمام روئے زمین پر ہوگی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ عرب کا بادشاہ ایک شخص بنے گا جو مجھ سے یا میرے گھر والوں سے ہوگا، اس کا نام میرے نام کے موافق یعنی محمد ہوگا، اور اس کے باپ کا نام میرے والد کے نام کے موافق یعنی عبداللہ ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و زیادتیوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے حکومت چھن چکی ہوگی، حالات بد سے بدتر ہو جائیں گے اور ہر طرف کفر و شرک عام ہو جائے گا۔ اس دور میں حکومت پر بیٹھے رہنما طاغوت کی اطاعت کرنے والے ہوں گے جو ظلم و زیادتی کریں گے اور عوام ان سے پریشان ہو چکی ہوگی، لیکن اس تاریک دور میں ایک نور پھوٹے گا، بالکل اسی طرح جیسے عرب زمانہ جاہلیت میں کفر و شرک کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی مجھ سے یعنی میری اولاد سے ہوں گے، خوبصورت کشادہ پیشانی اور لمبی ناک والے ہوں گے، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی، اور ان کی حکومت 7 سال رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام مہدی کی ناک درمیان سے بلند ہوگی، پیشانی کھلی ہوگی، وہ ظلم و جبر سے بھرے خطے عرب کو انصاف سے بھر دے گا، 7، 8 یا 9 سال حکومت کرے گا۔ اس دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ جس وقت ان کا ظہور ہوگا ان کی عمر تقریباً 40 سال ہوگی، ناک اونچی اور درمیان سے خمدار ہوگی لیکن خوبصورت لگے گی، رنگ گندمی، پیشانی روشن اور کشادہ آنکھیں شرمیلی، دانت چمکدار، داڑھی گھنی اور رخسار پر تل کا نشان ہوگا۔ آپ کا قد درمیانی اور جسم ہلکا ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام حسنی سید ہوں گے، وہ عام انسانوں کی طرح پیدا ہوں گے، 40 سال کی عمر میں تمام امت مسلمہ کے سردار بنیں گے، لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے کفر کے خلاف عظیم جہاد شروع کریں گے جس کا انجام خلافت اسلامیہ کا قیام ہوگا۔ حسنی سادات کو ظہور امام مہدی علیہ السلام کا انعام کیوں ملا؟ اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے جائز دعوے اور حق سے دستبردار ہو گئے تھے۔ جب نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عظیم اثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے خلافت سے دستبرداری اختیار کر لی اور محض مسلمانوں میں اتفاق اور صلح کی خاطر اپنا یہ حق چھوڑ دیا تھا، اس کے بدلے میں آخری زمانے میں جب امت کو اتفاق و اتحاد کی ضرورت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کی اولاد میں سے مجاہد لیڈر عالمی سطح پر خلافت کے لیے منتخب کرے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر کوئی چیز چھوڑ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یا اس کی اولاد کو اس سے بہتر چیز عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ محدود علاقے میں خلافت چھوڑنے کے بدلے میں حضرت حسن علیہ السلام کی اولاد کو عالمی خلافت کا انعام ملے گا۔ اسی لیے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے حسنی ہونے کی وجہ سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ جس طرح حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے بہت سارے نبی آئے ہیں، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک نبی کو بھیجا جو خاتم الانبیاء ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے بہت سے اولیاء کرام آئے، جبکہ حضرت حسن علیہ السلام کی اولاد سے صرف ایک ہی بہت بڑے ولی آئیں گے جو خاتم الاولیاء ہوں گے۔ آپ علیہ السلام کا لقب مہدی ہوگا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی حق کی طرف ان کی رہنمائی فرمائے گا۔ ظہور مہدی علیہ السلام کب ہوگا؟ ہم مہدی علیہ السلام کی آمد کے انتظار میں دن گزار رہے ہیں۔
جو کہ حرم جدون کے مشہور و معروف اور جلد ہونے والی حتمی جنگ کے بعد ہوگا۔ اس بارے میں چند احادیث درج ذیل ہے۔ اہل روم عنقریب امن کے غرض سے تمہارے ساتھ صلح کریں گے، پھر تم مل کر کسی دشمن پر حملہ کرو گے، تمہیں کامیابی ہوگی، مال غنیمت ملے گا، پھر تم صحیح سلامت لوٹ جاؤ گے، پھر تمہارا پڑاؤ اونچے اونچے ٹیلوں پر ہوگا۔ اہل صلیب میں سے ایک آدمی صلیب اٹھا کر کہے گا صلیب غالب آ گئی، ایک مسلمان غصے میں کھڑا ہو کر اسے دھکا دے گا، اس وقت اہل روم صلح توڑ دیں گے اور ایک خون ریز معرکہ کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے۔ وہ 80 جھنڈے لے کر آئیں گے، ہر جھنڈے کے نیچے 1200 کی فوج ہوگی۔ جب امام مہدی علیہ السلام اور ان کے ساتھی شام آئیں گے تو دجال کا خروج ہوگا۔ ابھی وہ صفیں درست کر کے لڑنے کے لیے تیار کر رہے ہوں گے کہ نماز کھڑی ہو جائے گی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک خلیفے کی موت کے وقت قوم اختلاف کا شکار ہو جائے گی۔ ایک آدمی بھاگ کر مدینے سے مکہ چلا جائے گا، اس کے پاس مکہ کے کچھ لوگ آئیں گے، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے خونریز معرکے میں مسلمانوں کا کیمپ غوطہ نامی جگہ پر ہوگا، وہاں دمشق نامی ایک شہر ہوگا جو ان دنوں مسلمانوں کے لیے بہترین منزل ثابت ہوگا۔ پیارے دوستو، احادیث مبارکہ پر غور اور فکر کریں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عالمی اتحادی جنگ ہوگی، جس میں ہم اہل روم، امریکہ اور یورپی یونین کے حلیف ہوں گے، مشترکہ دشمنوں کے خلاف لڑیں گے۔ ہو سکتا ہے یہ دشمن کمیونسٹ ہو یا کوئی اور، تاہم کامیابی ہماری ہوگی۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی معلوماتی لگی ہوگی اور اس سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو آپ ایک لائک کریں، اپنے دوستوں میں ثواب کی نیت کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے اور جنت کے اندر اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہود کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے اور امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔